نبوت کا 7واں سال تھا۔ جیسے کہ آپ نے اب تک جو سماعت کیا وہ یہ کہ مصائب، مشقتیں اور تکلیفیں مسلسل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ سامنا کر رہے تھے۔ یہ 7واں سال تھا نبوت کا، یہ وہی ہے جو بائیکاٹ کا سال ہے، یعنی مکہ والوں نے سب بیٹھ کر کے میٹنگ کی، اس میں کئی قبیلے تھے، کئی خاندان تھے، سبوں نے ایک ایگریمنٹ بنایا، معاہدہ کیا کہ ہم سارے خاندانوں والے مل کر بنو ہاشم کا ایسا بائیکاٹ کریں گے کہ ان سے کوئی لین دین، میل جول، کھانا پانی کچھ نہیں رکھے گا۔ سبوں نے اس پر دستخط کر دیے اور وہ لے جا کر کے ایگریمنٹ خانہ کعبہ پر لٹکا دیا گیا کہ اس وقت کوئی بہت اہم چیز ہوتی، معاہدہ ہوتا تو اس کو خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس لٹکایا جاتا تھا، اس کی عظمت کے لیے کہ اب اس کو جو توڑے گا وہ خانہ کعبہ کو توڑنے کے برابر ہے۔ تو اتنا بھاری ایگریمنٹ تھا آپس میں سارے لوگوں کا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کا مختصر سا خاندان، یعنی حضور کے چچا اور پھوپھیاں، یہ سب بائیکاٹ میں شامل ہو گئے، سوائے ابو لہب کے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعب ابی طالب جس کو کہتے ہیں، ایک گھاٹی، دو پہاڑوں کے بیچ میں ایک چھوٹا سا راستہ تھا جس کو درہ بھی کہا جاتا ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کا خاندان محصور ہو گئے، گھیراؤ میں آ گئے، اور پہاڑوں کے چاروں طرف ان لوگوں نے ایسا پہرا بٹھائے رکھا تھا کہ دن رات نگرانی کرتے تھے کہ کوئی ان کے پاس آ جا تو نہیں رہا ہے، کوئی نہیں آتا۔ یہاں تک کہ اس خاندان کے اوپر اتنی مصیبتیں آئی کہ ان دنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتے کھاتے رہے اور چمڑوں کو پکا کر کے ابال کر کے کھاتے رہے۔ یہ تکلیفوں کے دن کنٹینیو چلتے رہے، 3 سال گزر گئے۔ جو پھر دوسرے قریش خاندان کے اور مکہ کے کچھ لوگ تھے، انہوں نے یہ مسلسل دیکھ کر کے، اس میں ایک 8-10 لوگ ایسے نکلے، اس ایگریمنٹ کے خلاف انہوں نے ایک تحریک چھیڑ دی، ایک مومنٹ چلی، اور مکہ میں جگہ جگہ پر ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ہمارے ہی گاؤں کے لوگ، ہمارے ہی وطن کے، ہماری خاندان کے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اخلاق میں سب سے اعلیٰ تھے، ان کو اور ان کے خاندان کو اس طرح سے اذیت دینا یہ کہاں کا انصاف ہے۔ بڑھ چڑھ کر کے یہ آوازیں جب ہونے لگی تو لوگ آئے، حرم کعبہ میں بھی آئے، اس میں ایک جبیر بن مطعم یہ شخص تھا، حالانکہ سب کافر ہی تھے، کوئی ایمان والے نہیں تھے۔ ان لوگوں نے مہم چھیڑی کہ کم از کم یہ کام تو نہ کریں کہ ہم جو کھانا پانی کر رہے ہیں اتنا تو ان کو بھی ملنا چاہیے۔ اس پر ابو جہل آیا اور اس نے کہا، خبردار اگر کسی نے بھی اس معاہدے کو ہاتھ لگایا تو جنگ ہو جائے گی۔ تو جبیر بن مطعم اور ان کے ساتھی جو تھے انہوں نے کہا، ہم بھی تلواریں نکالتے ہیں، اس وقت تک اب ہم حرم سے نہیں ہٹیں گے جب تک اس معاہدے کو، اس ایگریمنٹ کو پھاڑ کر نہیں پھینکیں گے۔ تو ان میں آپس میں ہی یہ سب چیزیں چلنے لگیں۔ تو پھر بات یہاں تک پہنچی کہ جناب ابو طالب، اس وقت ان کی عمر کافی ہو چکی تھی، وہ بوڑھے ہو چکے تھے اور کمزور بھی تھے، لیکن وہ ساتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بائیکاٹ خود بھی جھیل رہے تھے۔ تو آئے کئی سرداران قریش اور مکہ کے جو بڑے لوگ ہیں، جناب ابو طالب کے پاس آ کر کہنے لگے کہ دیکھیں مسئلہ صرف اتنا ہے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ہمارے درمیان آپ حائل ہیں، اس لیے آپ کو بھی یہ تکلیفیں اٹھانی پڑی، آپ کو بھی یہ تکلیفیں اٹھانی پڑی، لہٰذا اگر آپ نہ ہوتے تو یہ بائیکاٹ بھی نہیں ہوتا اتنا زیادہ۔ تو اس وقت جب یہ تحریک چھڑی تو جناب ابو طالب نے کہا کہ دیکھو، میں محمد کی ایک بات سن رہا ہوں، محمد نے یہ کہا ہے کہ جو ایگریمنٹ تم نے بنایا تھا ہمارے بائیکاٹ کا، اس کو سارا دیمک کھا چکی ہے، جو خانہ کعبہ پر تم نے لٹکایا تھا اس کو ساری دیمک کھا چکی ہے، لیکن اللہ کے نام جہاں جہاں ہے اس کو دیمک نہیں کھائی ہے۔ یہ گھاٹیوں میں بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں، اور جناب ابو طالب وہ آئے ہوئے لوگوں سے کہتے ہیں، جاؤ دیکھو، حقیقت میں اگر ایسا ہی ہے جیسے محمد کہہ رہے ہیں
تو پھر تم لوگ جس کی کام کے لیے کھڑے ہو وہ یقیناً حق کام ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس سزا کو اور طویل کر دو، اس سزا کو اور لمبی کر دو۔ لوگ جو ذمہ دار تھے وہ آئے خانہ کعبہ کے پاس، دروازے، وہ جو معاہدہ تھا جو 3 سال پہلے کیا گیا اس کو نکال کر دیکھا گیا تو ساری دیمک کھا چکی تھی، لیکن جہاں جہاں اللہ کا نام لکھا ہوا تھا وہاں دیمک کچھ نہیں کھائی۔ جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی ویسا ہی ہوا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس غیب داں نبی کی خبر پر لوگ ایمان لاتے، لیکن ابو جہل نے وہاں پر یہ شور مچایا کہ محمد کا اس پر جادو ہے، اپنے کاموں پر اس نے جادو کیا ہے۔ بہرحال جو عقل والے تھے وہ اس وقت حضور کی اس خبر کو دیکھ کر ایمان لائے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حامی ہو گئے۔ اس کے بعد وہ جو بچا کچا تھا ایگریمنٹ اس کو پھاڑ کر پھینک دیا گیا، اور یہ سوشل بائیکاٹ جو ہے یہ ختم کر دیا گیا۔ اب یہ نبوت کا 10واں سال ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہوگی اس وقت؟ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے جب نبوت کا 10واں سال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال کی، کیونکہ 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان فرمایا، اور نبوت کا 10واں سال مطلب حضور کی عمر 50 سال تھی۔ یہ وہ سال ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 بڑی آزمائشیں، ایک جناب ابو طالب کا انتقال جو ان کے عزیز چچا رہے، تقریباً 42 سال حضور کی کفالت کرنے والے، 40 سال کی سے زیادہ کا عرصہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کفالت جنہوں نے کیا، ان کا انتقال تھا۔ حضور کو اس کا بڑا غم تھا، بہت غم تھا، کیونکہ ہر گھڑی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے لیے کھڑے رہے، ان کا انتقال یہ نبوت کے 10ویں سال تھا۔ چند دن نہ گزرے تھے، ابھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ یہی وہ نبوت کا 10واں سال تھا کہ آپ کی عزیز زوجہ جو اپنے مال سے اور اپنی ہمدردی سے ہمیشہ حضور کے ساتھ کھڑی رہیں، اور سب سے پہلے اسلام لانے والی ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا انتقال ہوا۔ ان کا بھی انتقال نبوت کے 10ویں سال ہوا، اور اسی سال ایک ہی سال میں 2 بڑی موتیں ہیں حضور کے عزیز لوگوں کی۔ ام المومنین کا انتقال 10 رمضان المبارکہ کو ہوا، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اتفاق ہے کہ آج 10 رمضان المبارکہ ہے، آج 10واں روزہ ہے نا، آج یوم خدیجۃ الکبریٰ ہے، سیدہ کا آج یوم وصال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کا بڑا غم تھا۔ اس پورے سال کا نام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن رکھا، یعنی یہ غموں کا سال ہے، غموں کا سال ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد کافی غمگین رہتے تھے، کیونکہ جو ہمیشہ آپ اندازہ کریں جب پہلی وحی آئی اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بہت زیادہ دلاسا دینے والی گھر کی کوئی خاتون تھی تو حضرت خدیجہ تھی۔ وہ یوں کہتی تھی، ان کے الفاظ ہی ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کا خدا کبھی برا ہونے نہیں دے گا، آپ یتیموں کے ماوا ہیں، بیواؤں کے ملجا ہیں، بوڑھوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، کمزوروں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ الفاظ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے تھے۔ آپ جیسے اخلاق والے کو اللہ تعالیٰ کبھی برا کچھ ہونے نہ دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 2 عزیزوں کی موت ظاہر سی بات ہے اس راستے میں ایک بڑی آزمائش تھی۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو یہ دن گزارے، کتنے شادی کی جو زندگی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ کے ساتھ گزری ازدواجی، وہ 25 سال کی زندگی ہے۔ 25 سال ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے، اور انتقال کے وقت ماں خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 65 سال کی تھی، اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں 6 اولاد تھی، یعنی جن میں سے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹوں کا انتقال ہو چکا تھا۔ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے وطن پاک سے ہوئی۔ بڑی بیٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت سیدہ زینب، دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم، دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ، تیسری حضرت ام کلثوم،
चौथी साहबजादी सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, और जो 2 बेटे इंतकाल कर गए उनमें एक हज़रत अब्दुल्ला और एक हज़रत कासिम। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इन दोनों बेटों का बहुत बचपन में इंतकाल हुआ। ये 6 औलाद पूरी उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा के वतन पाक से हुई, जिनमें 4 बाहयात रहीं और 2 इंतकाल कर गईं। और इसी हाल में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रहे, और फिर जब आप तन्हा रहते, गमगीन रहते, तो एक सहाबियाँ हैं हकीम बिनत हराम, और जिनका नाम तारीख़ में है खौला। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गमगीनी को देखकर उन्होंने ख़ुद मशवरा दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप दूसरा निकाह क्यों नहीं करते हैं, आप तन्हा क्यों रहते हैं। तो फिर उनके मशवरे पर हज़रत सौदा बिनत ज़मा, ये दूसरी सबसे पहले आने वाली हुजूर के निकाह में ज़ौजा मुतहरा हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह फरमाया। अब यहाँ से जो निकाह के और दीगर सिलसिले हैं वो शुरू हुए। कई अज़वाज मुतहरात मेरे आका के हरम में आईं,